أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ہماری یہ مجلس معہد ابن المبارک کے اہتمام کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قائمین کو برکتوں سے نوازے اور مزید دین کی خدمت کرنے اور نشر و اشاعت میں ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ ہمارا موضوع سید التابعین، مدینہ کے عالم امام سعید رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے ہے۔ ان کے متعلق بات شروع کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر دو بنیادی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز، یقیناً یہ ایک سلسلہ وار پروگرام ہے، تو آپ نے آغاز میں سلف صالحین کی سیرت کو پڑھنے کے حوالے سے یا اس کے فوائد کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اس حوالے سے کوئی بات کی ہوگی، لیکن بطور تذکیر دوبارہ سے چند باتیں ہمیں ایک دفعہ مذاکرے کے ساتھ گزار کر پھر باقاعدہ امام رحمہ اللہ کا جو تذکرہ ہے اسے شروع کرنا چاہیے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ سلف صالحین کی جو سیرت ہم پڑھتے ہیں، اس کے فوائد اور مقاصد کیا ہیں، کس مقصد کے تحت پڑھتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس بات کو کئی ایک نکات کے تحت سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ ویسے بھی طویل موضوع ہے۔ البتہ اگر مختصر کریں تو جو اس کے اہم ترین مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے دل بڑے ہی کمزور ہیں، اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، معاملات زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اور دنیا کی محبت اور اس طرح کی چیزیں دل کے اندر بری طرح سے پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو صالحین کا ذکر ہے، ان کی باتیں ہیں، گویا کہ ان کی مجالست ہے، مصاحبت ہے، یہ انسان کے دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور اس سے دل کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ سیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ آسان انسان کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ اس راستے پر چل کے گئے ہیں، ان کے بھی دنیاوی مشاغل تھے، ان کے بھی اہل و عیال تھے، ان کے بھی دنیاوی معاملات تھے، اس کے باوجود وہ مجھ سے پہلے اسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قربت کی راہوں پر اپنی زندگی کو گزار کر گئے ہیں۔ اور یہ جو صالحین کا ذکر ہے اور ان کی باتیں ہیں، یہ دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے امام محمد بن یونس القدیمی رحمہ اللہ، ان کا قول نقل کیا ہے کہ ما رأیت للقلب انفع من ذکر الصالحین۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل کے لیے نیک لوگوں کے ذکر سے زیادہ نفع والی چیز کوئی نہیں دیکھی، اس سے زیادہ نفع مند اور اس سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی دل کو میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور خود حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے سعید الخاطر میں جگہ جگہ اس بات کی اہمیت کا ذکر کیا ہے کہ جو سلف صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی سیرت جو ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اس کے دل کو درست کرنے کے لیے۔ بلکہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ کو، سماع حدیث کو، ان سب چیزوں کو دیکھا ہے اور ان میں مشغول بھی رہ کر دیکھا ہے،
تو جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کی اصلاح کے لیے صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہیں کہ آپ نظری علم پڑھتے جائیں، آپ بہت زیادہ کتابیں پڑھ لیں، بہت زیادہ آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں، بہت زیادہ فقہ پڑھ لیں، جب تک کہ ان کے ساتھ آپ سلف صالحین کی سیرت کو نہیں ملاتے اس وقت تک آپ کا جو دل ہے اور جو آپ کا مزاج ہے رقت والا وہ پیدا نہیں ہوتا، دل نرم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے خود وقت جربت علی نفسی مرارا، کہ میں نے کتنی ہی دفعہ اس بات کا اپنے اوپر بھی تجربہ کیا ہے کہ میں اکیلا کہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں جب اپنے دل کو سخت محسوس کرتا ہوں، تو اکیلے بیٹھ کر پھر میں ساتھ میں سلف صالحین کی سیرت کو، ان کے تذکرے کو پڑھتا ہوں، تو اس سے میرے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ نیک لوگوں کا جو ذکر ہے یہ انسان کے دل کی دوسری چیز، ہم ہر نماز میں یہ بات پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس کی ہدایت دے، اور ان لوگوں کا وہ راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ہم یہ جو سلف صالحین کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے وہ کون سے لوگ ہیں جن پر انعام ہوا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کے اطوار کیا تھے وغیرہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سلف صالحین کا تذکرہ، ان کی سیرت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ جو کتاب السنن کے مؤلف ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو وہ اپنی کتاب مسائل احمد، جو انہوں نے امام احمد رحمہ اللہ سے مسائل اور سوالات اور یہ چیزیں جمع کی ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے یہ بات سنی، یقال تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، یہ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی تھی، سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے، یہ بات علماء کے مابین معروف تھی کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ سلف صالحین کئی ایک علماء سے، کئی ایک محدثین سے یہ بات مروی ہے۔ تو یہاں پر یہ تین ائمہ ہیں، امام ابو داود اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، اور وہ اپنے شیخ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں یہ بات ذکر کی ہے، محمد بن منصور الطوسی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے کچھ ساتھیوں کے پاس یا ان کے تلامذہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ذکر ہونا شروع ہو گیا، اور اسی طرح مومن اور اللہ کے نیک بندے کی جو کرامات ہیں اس کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئیں۔ تو میں نے اسی وقت سوچا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ذکر کے وقت تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ میں نے جیسے ہی سوچا، کہتے ہیں فمطرنا فی تلک الساعہ، اسی وقت بارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک اچھا انہوں نے اس بارے میں شگون لیا کہ نیک لوگ جو ہیں ان کا ذکر کرتے وقت بسا اوقات ہے معنوی طور پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور بسا اوقات حصی طور پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ نازل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا مقدمہ ہے، تو یہ چند چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہم یہ ابھی امام رحمہ اللہ کی حالات دیکھیں گے، دوسری چیز یعنی دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس کے مصادر جو ہیں وہ بنیادی طور پر دو
مصادر بنیادی ہوں گے۔ ایک مصدر تو وہ ہے جو امام بن سعد رحمہ اللہ، جن کی وفات 230 ہجری میں ہے، ان کی کتاب معروف طبقات الکبریٰ وہ ہے، اور اسی طرح امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ، جو ان کے 200 سال بعد فوت ہوئے 430 ہجری میں، حلیت الاولیاء ان کی کتاب ہے۔ تو یہ بنیادی مصدر ہیں، ان کے علاوہ بھی مصادر ہیں، لیکن یہ جو دو مصدر ہیں یہ اصل ہیں ان کا، جو امام سعید رحمہ اللہ ان کے حالات کے اور ان کے اقوال کے متعلق، اور یہ دو جو مصادر ہیں ان کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس میں جو بھی روایات ہیں، جو بھی اقوال ہیں، جو بھی آثار ہیں، وہ سند کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں، سند کے بغیر ذکر نہیں کرتے۔ تو یہ جو سند کے ساتھ محدثین نے ائمہ کے اقوال، ان کے آثار ذکر کیے ہیں، اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاکہ ہم جب وہاں سے پڑھیں تو ذہن میں یہ بات بالکل پختگی کے ساتھ آ جائے کہ محدثین نے صرف احادیث کے لیے ہی ایسا اہتمام نہیں کیا کہ باقاعدہ سند کے ساتھ اور ایک راوی دوسرے راوی سے بیان کرتا ہوا سلسلہ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، بلکہ انہوں نے آثار سلف کے لیے بھی، سلف صالحین کے آثار کے لیے بھی یہی اہتمام کیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ بھی بڑی اہم چیز تھی کہ جس کے لیے انہوں نے اتنا اہتمام کیا کہ باقاعدہ سندیں جو ہیں اسی طرح سے جس طرح احادیث کے لیے سندیں ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی وہ سند کے ساتھ یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں ان چیزوں کو، ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث جو ہے وہ ہمیں کافی ہے، سلف صالحین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محدثین کا ایسا کبھی بھی خیال نہیں رہا، بلکہ وہ اسی طرح اہتمام کرتے تھے جس طرح احادیث کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو سند ہوتی ہے یہ زینت ہوتی ہے کسی بھی روایت کی، اگرچہ جو سلف صالحین کے قوال ہوں، حکایات ہوں، زاہدین کی مواعظ ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے سندوں کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔ بعض لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ باقاعدہ سند صحیح ہو تو پھر ہی آپ بیان کر سکتے ہیں، نہیں۔ لیکن بہرحال یہ سندیں زینت ان کے لیے ضرور ہیں، جیسا کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع اخلاق الراوی میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی حکایات اور اخبار جو ہیں ان کے لیے سند کا صحیح ہونا تو اگرچہ ضروری نہیں، لیکن سند کے ساتھ اسے بیان کرنا یہ زینت ہے۔ دوسرا یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اصل مصادر کی طرف رجوع کرتے ہیں، باسند مصادر کی طرف، تو غلطی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے، آپ کے سامنے غلطیاں کم ہوتی ہیں، جبکہ اگر آپ متاخرین کی کتابوں سے ہی ان باتوں کو اخذ کرتے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب سیر اعلام نبلاء، اس میں سے بھی کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی زندگی کے حوالے سے۔ ان کا نام سعید ہے اور ان کے والد سیدنا مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ یہ مسیب جو ہیں اس کا اعراب دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک تو مسیب ہے اور ایک مسیب ہے۔ واللہ عالم صحیح معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے دوسرے جو اسماء جتنے بھی اسماء الرجال کی کتابوں میں نام آتے ہیں تو وہ المسیب ہی ہوتا ہے۔ بعض نے اسے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے منقول ایک قول کی وجہ سے کہا کہ مسیب ہونے اسے ہم استثنائی طور پر کہتے ہیں، لیکن درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ مسیب ہے ان کا نام، جس طرح سے دوسرے نام ہیں۔ البتہ اگر کوئی مسیب بھی کہہ دیتا ہے تو بعض محدثین اس طرف بھی گئے ہیں، شارحین حدیث۔ ان کے والد جو مسیب ہیں رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر
بیعت کی تھی، جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ بڑے عظیم الشان صحابہ تھے جنہوں نے اس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ رضامندی کا ایک جو ہے وہ پروانہ جاری فرمایا تھا۔ تو ان کے والد ان لوگوں میں، ان صحابہ میں شامل تھے، اور ان کے دادا وہ بھی صحابی تھے، حزن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تو مشہور حدیث میں بھی ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد یعنی حزن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کرنا چاہا کہ حزن کی جگہ سہل کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے اسی نام سے پکارتے ہیں اور اس طرح سے، تو اپنا نام پھر انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ تو بہرحال یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد بھی صحابی تھے اور ان کے دادا بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ خاندان جو ہے بڑا عظیم خاندان اس حوالے سے، اور یہ قریشی تھے رضی اللہ عنہ، مخزوم، بنو مخزوم سے، مخزومی تھے۔ اور اسی طرح ایک اہم بات جو ان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے داماد تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے۔ یعنی اس طرح سے ان کا پورا جو تعلق ہے وہ صحابہ کرام کے ہی خانوادے سے ہے۔ خود بھی صحابی کے بیٹے ہیں، صحابی کے پوتے ہیں، اور داماد بھی ایک عظیم الشان اور عظیم المرتبت صحابی کے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ جو سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے بہت سارے صحابہ سے، جو معروف صحابہ ہیں، ان سے علم لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی اور انہیں بیان کیا۔ ان میں سے معروف جو صحابہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابن عمر ہیں، ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حسان بن ثابت ہیں، سیدنا معاویہ ہیں، اور اس طرح سے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اور امہات المؤمنین سے بھی، جیسا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لیں اور انہیں روایت کیا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ علمی جو ان کا تعلق ہے وہ بھی صحابہ کرام سے ہی جڑا ہوا ہے، خاندانی تعلق بھی اور علمی تعلق بھی۔ اس طرح کا تعلق ہونے کے باوجود سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے خاندان پر فخر کرتے ہوئے، یا اپنے خانوادے پر یا اپنے تعلقات پر فخر کرتے ہوئے ایسا کبھی نہیں کہا جیسا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں عبادت کی، ریاضت کی، نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، بلکہ وہ جب تعلق زیادہ مضبوط ہوتا تھا تو ان کی عبادت بھی زیادہ پھر مضبوط ہوتی تھی۔ جتنا تعلق ان کا قریب ہوتا تھا صحابہ کرام سے، اتنی ہی ان کی پیروی اور اقتداء بھی وہ زیادہ کرتے تھے۔ تو اگر ہم عبادت کے اعتبار سے پہلے دیکھیں، کیونکہ اصل تو انسان کی زندگی میں عبادت ہے، اگر کسی بندے نے علم حاصل کر کے بھی عبادت کا راستہ نہیں اپنایا تو وہ جتنا مرضی علم حاصل کرتا رہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کے پاس علم نہیں ہے بیچارے کے پاس، لیکن جتنا علم ہے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے علم اور ان کی فقاہت، اس پر تو بات بعد میں کرنی چاہیے، پہلی جو بات ہے ان کی عبادت پر ہی ہونی چاہیے، تو ان کی عبادت و ریاضت کیا تھی۔ اور جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں سلف صالحین کی، نیک لوگوں کی، تو اس سے ہرگز یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے، کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بڑا نمازی ہے، وہ بڑا روزے رکھنے والا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ تو ایک مسلمان کے لیے لازمی بات ہے، بھلا مسلمان ہو اور 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کسی کی تعریف کا کوئی معیار نہیں ہے۔
ہاں، ہم جس زمانے میں ہیں اس وقت، جس طرح کے لوگ ہیں اور جس طرح معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، تو اب یہ ایک فضیلت بن گئی ہے، یا ایک منقبت، یا آپ سمجھیں کہ کسی کی تعریف کا ذریعہ بن گئی ہے بات کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ وقت نہ 5 وقت کا نمازی ہونا تو یہ تو ایک لازمی چیز ہے نا، اس پر کیا تعریف ہوگی؟ تعریف تو یہ ہوگی اس پر مزید اہتمام اس نے کیا کیا۔ اس لیے آپ کبھی بھی سلف صالحین کی سیرت پڑھتے ہوئے یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے، ایسا نہیں آپ دیکھیں گے، یا وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ نہیں، یہ 5 وقت کا نمازی ہونا اور رمضان کے روزے رکھنا یہ تو ایک مسلمان، ہر مسلمان کا کام ہے نا۔ وہ اس پر ایک زیادہ اہتمام کرتے تھے، اس اہتمام کا ذکر ہوگا ان کی سیرت جب بھی آپ پڑھتے ہیں، اس اہتمام کا آپ کو ذکر ملتا ہے۔ تو امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ جو نماز ہے، سب سے پہلا جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کا جو اہتمام ان سے ملتا ہے یہ بہت کم لوگوں سے ملتا ہے۔ اور بلکہ وہ خود فرمایا کرتے تھے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہ ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنہ، کہ 40 سال ہو چکے ہیں میری ایک بھی نماز جو ہے وہ با جماعت نہیں رہی۔ ایسا ہو گیا ہو کہ میں جماعت سے پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے جماعت کے بغیر نماز پڑھنی پڑ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور یہ 40 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ نماز پر ایک زائد اہتمام ان کے پاس موجود تھا۔ اور بلکہ اسی طرح وہ فرماتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد۔ 30 سال تو اس بات ہو گئے ہیں کہ نماز کی جو اذان بھی مجھے مسجد میں ہی ہوتی ہے، یعنی جس وقت اذان ہوتی ہے میں اس وقت مسجد میں پہلے سے موجود ہوتا ہوں، یعنی اس قدر اہتمام وہ نماز کا کیا کرتے تھے۔ اور بلکہ امام محمود بن مہران رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات نقل کی ہے کہ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کبھی بھی 40 سال کے عرصے میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ مسجد میں آئے ہوں اور لوگ نمازی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، ایسا ان کے ساتھ کبھی نہیں ہوا 40 سال کا عرصہ۔ اور یہ ان کی بہت بڑی ایک آپ سمجھے مواظبت پر دلالت کرتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی ایسی بات شروع کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک چلتا ہے، بلکہ ہفتے تک بھی بڑی مشکل سے یہ جائے کہ 1 سال چلے، 2 سال، 30 سال، 40 سال تک یہی روٹین رہے، تو یہ بہت مشکل کام۔ اور بلکہ ایک دفعہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی آنکھیں خراب ہو گئیں، آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ عقیق، وادی عقیق کی طرف آئیں یہاں پر۔ تو وادی عقیق پر آپ آئیں، یہاں پر سرسبز و شاداب آپ کو ماحول ملے گا، بہترین یہاں پر پودے اگے ہوئے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، تو ان کو دیکھنے سے آپ کی آنکھیں کو ہو جائے گا، آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں درست ہو جائیں گی، صحیح ہو جائیں گی۔ تو فرمانے لگے فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِشُهُودِ الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ تو ٹھیک ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں تکلیف دیتی ہیں، اور میں جا کر باہر عقیق کی طرف نکل جاؤں اور وہاں پر سرسبز و شاداب جو ماحول ہے اسے دیکھوں، لیکن میں صبح کی اور عشاء کی نماز کا کیا کروں گا؟ اگر میں باہر چلا جاؤں گا تو وہاں پر جا کر میری یہ نمازیں رہ جائیں گی، میں نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ بلکہ بشر بن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہا کہ چچا جان الا تخرج فنأکل، آپ ہمارے ساتھ نہیں نکلتے؟ فنأکل اليوم مع قومک، ہم جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگے گی، وہاں پر کھانا کھاتے ہیں، کوئی مجلس سے کھانا ہو جائے، کھانے پینے کی مجلس ہو جائے، فنکشن اٹینڈ کر لیں کوئی۔ تو فرمانے لگے معاذ اللہ یا ابن اخی ادع 25، اے میرے بیٹے میں کیسے 25 نمازوں کا ثواب چھوڑ کے چلا جاؤں، یعنی باجماعت نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے 25 سے 27
درجے تک وہ میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اس میں ہمارے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ بسا اوقات ہم فنکشن میں جانے کے لیے اور نزہہ اور سیر و تفریح میں نکلنے کے لیے نمازوں کو بالکل ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ان کو علاج کے لیے بھی کہا گیا تو وہ نہیں نکلے کہ میری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اور دوست احباب کے ساتھ کھانے کی مجلس پر بھی کہا گیا لیکن نہیں، اس وجہ سے کہ میری نماز ضائع ہو جائے گی، نماز باجماعت جو ہے وہ میری نکل جائے گی. روزے کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ رحمہ اللہ مسلسل بھی روزے رکھا کرتے تھے، لگاتار روزے رکھا کرتے. یزید بن حازم رحمہ اللہ نے جیسا کہ بیان کیا ہے کہ کان سعید بن المسیب یسرد الصوم، کہ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. تو روزے کی جو عبادت ہے یہ بھی اس کی اہمیت سے آپ واقف ہیں. اسی طرح حج دیکھیں تو عبد الرحمن بن حرملہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حججت 40 حج، میں نے 40 حج کیے ہیں، میں نے 40 حج کیے ہیں. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ نفلی حج انسان بار بار کرتا رہے، اور بالخصوص پہلے ادوار میں جب یہ خاصا مشکل ہوتا تھا حج کے لیے جانا، تو اس وقت بھی وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے 40 حج کیے. یہ مختصر ان کی عبادت کے متعلق ہے، یعنی فرض عبادت کا اہتمام کرنا بالخصوص، اور اس کے علاوہ جو ان کی عبادات ہیں اور قیام اللیل ہے، قراءت قرآن ہے، اس کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں. اور اگر ان کے علم کو دیکھیں، جس علم نے ان کو اس راستے پر ڈالا تھا، عبادت کے راستے پر، تو وہ بھی عجیب اس میں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. کئی ایک تابعین یہ بات کیا کرتے تھے، امام قتادہ رحمہ اللہ ہیں، امام مکحول رحمہ اللہ ہیں، امام زہری رحمہ اللہ ہیں، ان سب سے تقریباً یہ بات مروی ہے کہ ما رأیت اعلم من سعید بن المسیب، کہ ہم نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں دیکھا. یہ تابعین ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور بلکہ امام علی بن المدینی رحمہ اللہ، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں لا اعلم فی التابعین احدا اوسع علما من ابن المسیب، کہ میں نے امام ابن مسیب رحمہ اللہ سے زیادہ تابعین میں وسیع علم والا میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے زیادہ کوئی تابعین میں علم والا ہو. ہوا عندی اجل التابعین، میرے نزدیک تمام تابعین میں سب سے زیادہ جلیل القدر وہی ہے. اسی لیے ان کو جو لقب ہے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو، وہ سید التابعین کا دیا گیا ہے کہ آپ سید التابعین ہیں. اور بلکہ امام مقبول رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سعید بن المسیب عالم العلماء، یہ علماء کے بھی علماء ہیں. اور امام زین العابدین رحمہ اللہ، جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے ہیں، علی بن حسین رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ابن المسیب اعلم الناس، ابن المسیب اعلم الناس بما تقدمه من الآثار وافقههم في رأیه. ابن المسیب رحمہ اللہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو سب سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں. یعنی یہ خانوادہ نبوت سے ان کے لیے گواہی ہے. وَأَفْقَهُهُمْ فِي رَأْيِهِ، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ دین کی رائے میں سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. اور بلکہ میمون بن مہران رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اتیت المدینہ، میں مدینہ آیا، فسألت عن افقہ اہلہا، میں نے پوچھا کہ آپ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے جو مسائل کو سمجھنے والا ہو، مسائل کو جاننے والا ہو. کہتے ہیں فدفعت الی سعید بن المسیب، مجھے
سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی طرف بھیج دیا گیا کہ آپ ان کے پاس جائیں، وہ سب سے زیادہ علم والے ہیں اس وقت مدینہ میں۔ اس کے اوپر حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعلیق لگاتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا یقولہ میمون مع لقیہ لأبی ہریرہ وابن عباس، مع لقیہ لأبی ہریرہ وابن عباس، کہ میمون بن مہران رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ سے بھی ان کی ملاقات ہے اور سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ملاقات ہے، اس کے باوجود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سب سے زیادہ علم والے بندے کے بارے میں مدینہ جا کے سوال کیا تو لوگوں نے مجھے سعید بن مسیب کے پاس بھیج دیا کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ یعنی صحابہ کرام کے دور میں، آگے بھی آئے گا کہ صحابہ کرام کے دور میں ہی اور صحابہ کرام کی موجودگی میں ہی اس قدر ان کے علم کا چرچا تھا۔ اسی طرح شہاب بن عباد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا، حججت فاتین المدینہ، کہ میں نے حج کیا تو ہم مدینہ آئے، فسألنا عن عالم اہل المدینہ، ہم نے مدینہ کے سب سے زیادہ علم والے بندے کے بارے میں سوال کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں پر سب سے زیادہ علم والا جو بندہ ہے وہ ایک ہی ہے جسے سعید بن مسیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے علم کا آپ سمجھیں کہ ایک اس کی جھلک ہے کہ لوگوں کے ہاں اور صحابہ تابعین کے موجودگی میں کس قدر ان کے علم کی شہرت تھی۔ اور حدیث میں آپ دیکھیں تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے حریص تھے اور بلکہ اسلام کے راوی ہیں۔ تو انہوں نے ان سے اپنے سسر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کا جو جمع کرنے کا شوق ہے، ذوق ہے، اسے پھر حاصل کیا اور پھر ان سے بہت ساری احادیث کو انہوں نے روایت کیا۔ بلکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ان کنت لاسیر الایام واللیالی فی طلب الحدیث الواحد، میں ایک حدیث کی تلاش میں، ایک حدیث لینے کے لیے کئی دن اور راتوں کا سفر کیا کرتا ہوں۔ کہیں پتہ چل جائے کہ کسی کے پاس ایک حدیث ہے تو میں کئی دن اور کئی راتیں سفر کر کے جاتا ہوں وہاں سے حدیث لینے کے لیے۔ اسی طرح فتویٰ جو مدینہ میں صحابہ کرام کے دور میں ہی لوگ جو مسائل پوچھنے آتے تھے تو ان میں سے ایک اہم مرجع امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تھے، اسی لیے انہیں فقہائے سبع میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی جن پر مدینہ میں فتویٰ گھوما کرتا تھا کہ کسی نے کوئی سوال پوچھنا تو ان کے پاس آئے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، خود بھی کتنے علم والے ہیں، ان کے پاس نافع بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد کے، جب ان کے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا ہوا واللہ احد المفتین، کہ اللہ کی قسم سعید بن مسیب جو ہیں وہ ایک مفتی ہیں، بہترین رہنمائی کرنے والے ہیں لوگ مسائل میں، لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان میں بہترین رہنمائی کرنے والے ہیں۔ قسم اٹھا کے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی۔ بلکہ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کان عبد کان عبداللہ بن عمر اذا سئل عن شیء یشکل علیہ، اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو ان کو کوئی اشکال ہوتا، اس میں سمجھ نہ آتی، تو وہ فرمایا کرتے تھے سلو سعید بن المسیب، سعید بن مسیب سے جا کے مسئلہ پوچھ لو۔ یعنی کون؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قدر و منزلت کے باوجود اگر کوئی مسئلہ مشکل ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی یا اس میں کوئی اشکال ہوتا تو کہتے کہ جا کے سعید بن مسیب سے سوال کر لو، فإنہ قد جالس الصالحین، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ۔ اس طرح قدامہ بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابن مسیب رحمہ اللہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہی یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور اگر مفتیوں کی لسٹ بنائی جائے صحابہ کرام کے بعد تو امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ سب سے اوپر آئیں گے اس لسٹ کے۔
سب سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے اور لوگوں کے مسائل بتانے والے. اسی طرح قضاء میں یہ ان کا تخصص تھا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو فیصلے کیے ہیں، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا علم سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس تھا. اسی لیے اس خاص جو تخصص ہے اس میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہے، یعنی صحابی نہیں ہے، نہ ہی سیدنا ابو بکر سے، اور نہ ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کوئی علم لیا ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 2 سال گزر چکے تھے جب یہ پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ خود ان کا قول امام ابن سعد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں امام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال گزرنے کے بعد پیدا ہوا ہوں. لیکن محدثین کے ہاں ان کی جو مراسیل ہیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، بالخصوص اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے متعلق ہوں، کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا، تو اس میں ان کی جو بات ہے، ان کی رائے ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لا يقضي بقضاء حتى يسأل سعید بن المسیب، کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھ نہیں لیتے تھے، سوال نہیں کر لیتے تھے. بلکہ اگر کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو کسی بندے کو بھیج دیتے کہ جا کے آپ ان سے پوچھ کے آئیں، اگر وہ پاس موجود نہ ہوتے. اسی طرح تعبیر الرؤیا میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ خوابوں کی تعبیر ہے، اس میں بھی ماہر تھے، اور بڑے اہم خواب جو ہیں ان کی انہوں نے تعبیر کی. بلکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود ایک معروف صحابی بھی ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، وہ بھی اپنے خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے بھی سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس ایک بندے کو بھیجا. اور یہ جو خواب کی تعبیر کا علم ہے، یہ بھی انہوں نے اس طرح سے، خواب کے تعبیر کی علم کی سند ان کی اس طرح سے ہے کہ انہوں نے یہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے اس علم کو لیا، اور انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تعبیر کا علم لیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کا علم تھا، بڑے ماہر معبر تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو انہی سے، یعنی ایک واسطے کے ساتھ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم لیا، اور بڑے ہی اہم خواب ہیں، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح امام ابن سعد رحمہ اللہ نے کئی خواب ذکر کیے ہیں کہ جن کی تعبیر امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کی، اور وہ بالکل اسی طرح پورے ہوئے. یا کسی واقعے پر کسی نے خواب دیکھا تو وہ انہوں نے اسی طرح اس کی تعبیر کی جس طرح سے وہ واقعہ رونما ہوا تھا. بہرحال یہ ان کی علم کی بعض جھلکیاں ہیں، حدیث میں، فقہ میں، فتوے میں، قضاء میں. اس کے باوجود امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ جس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا اس کے متعلق واضح الفاظ میں نفی کر دیتے کہ میرے پاس اس میں علم نہیں. یہ بہت اہم ہمارے لیے سیکھنے والی بات ہے، اور بار بار اس بات کو سیکھنا چاہیے. ایک ایسا شخص جس کی طرف صحابہ کرام بھی اپنے فتوے بھیج رہے ہیں، تعبیر ان سے پوچھ رہے ہیں، مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں، خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے جب تک ان سے مشورہ نہیں کر لیتے. اس کے باوجود علم کے اندر بغیر، اگر آپ کو علم نہیں ہے کوئی علم کی بات کے متعلق، علم کے مسئلے کے متعلق بات کرنا، کتنا اس سے احتراز کرتے تھے. یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ سئل سعید بن المسیب عن آیہ،
کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کسی آیت کے متعلق سوال ہوا کہ اس آیت کی تفسیر بتائیے ذرا. اللہ فرمانے لگے لا اقول فی القرآن شیئا، میں قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی بات نہیں کہتا ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، بلا وہ فتوے کیسے دیتے تھے، قرآن مجید سے احادیث ہی دیتے تھے. اور انہوں نے صحابہ کرام کے پاس بیٹھ کر کون سا علم لیا تھا؟ یہی علم لیا تھا. لیکن ایک خوف تھا ان کے دلوں میں کہ یہ جو قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق بات کرنی ہے، یہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں. تو اس میں بڑی ہی احتیاط اور بڑی ہی انسان کو تریس کی ضرورت ہے، جلد بازی نہیں. اب ہمارے ہاں بعض لوگ ایسا تو کہتے ہیں کہ ہم مفتی بھی نہیں ہیں، ہم محدث بھی نہیں ہیں، ہم قاضی بھی نہیں ہیں، اور ہم نے کوئی علم بھی کسی بڑے شیخ سے نہیں لیا ہوا. یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، لیکن تفسیر تو ہم کر سکتے ہیں. تفسیر تو ایک عام چیز ہے نا، کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ عام ایسے لوگوں کو دیکھیں گے وہ قرآن مجید کی پوری کی تفسیر کر رہے ہوں گے، کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس میں پھر ان کو تورط یاد آ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ہم مفتی نہیں ہیں، ہم فتویٰ نہیں دے سکتے. کیا آپ پورے قرآن کا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، لیکن ویسے آپ مفتی نہیں ہیں، ویسے آپ محدث اور عالم ہیں. کیسی بے وقوفی والی احمقانہ بات ہے. بہرحال یہ الگ سے موضوع ہے. تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس قدر علم ہونے کے باوجود جب ان سے کسی آیت کے متعلق پوچھا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کو اس وقت اس کا استحضار نہیں ہوگا یا استحضار ہوگا اور وہ موقع نہیں ہوگا، تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ میں قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتا، وگرنہ تفسیری اقوال کچھ نہ کچھ ان سے ملتے بھی ہیں. حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَلَّ مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي التَّفْسِيرِ، اسی لیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے بہت کم اخبار ہیں جو ملتے ہیں. بہرحال امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بعض اقوال جو ہیں اور ان کے آثار بالخصوص اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں سے چند ایک ان کو اگر ہم بطور عبرت دیکھیں تو ایک امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی، جیسے کہ ہم نے شروع میں صرف دیکھی کہ مسجد سے باہر نہیں نکلنا یا نماز کے لیے اذان کے ہوتے ہی مسجد میں آنا اور اس پر مواظبت اختیار کرنا، 30 سال 40 سال اسی حالت میں رہنا، یہ ان کی خوبی تھی. تو لا یعنی چیزوں میں پڑھنا، فضول چیزوں میں پڑھنا، جیسا کہ ہم آج کل کر رہے ہوتے ہیں، بالکل فضول سیر سپاٹے میں اور ارد گرد کی چیزوں میں گھسے رہتے ہیں، ان سے وہ بچتے تھے. بلکہ خود فرماتے ہیں کہ مدینہ میں صرف گھر سے میں مسجد ہی جاتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی راستہ نہیں ہے. الا انی آتی ابنۃ لی فاسلم علیہا احیانا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں چلا جاتا ہوں اس سے سلام دعا کرنے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے، بس. اور مدینہ میں کہیں نہیں جاتا، گھر سے نکلتا ہوں اور مسجد میں بس. تو یہ جو لا یعنی امور ہیں ہم نے اپنی زندگی میں بنا لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں یہ رکاوٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم نے انہیں ضروریات کا نام دے دیا ہوا ہے. بہت خرابی والی بات ہے. اسی طرح ان کی ایک خوبی اور خوبی جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا یخاصم احد، جیسا کہ عمران بن عبداللہ الخزائی نے بیان کیا ہے رحمہ اللہ کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، یعنی ان کا کوئی جھگڑا نہیں ملتا، فلاں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا. اور مومن ہوتا بھی ایسا ہے، جھگڑوں میں پڑنے والا اور لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرنے والا ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لیے بات کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اگر کسی سے کہیں پہ کوئی تلخی اختیار کرنی پڑتی ہے تو کی جائے. اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتے تھے.
اسی طرح امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ایک اور طرز عمل جو ہمیں ملتا ہے بڑا ہی اہم، وہ یہ ہے کہ آپ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے تھے، بڑے رحم دل تھے ان کے متعلق۔ ہمارے ہاں عمومی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم نے 2-4 دن کوئی عبادت کر لی، کوئی اچھے کام کر لیے، تو اس کے بعد پھر ہمارے دل میں یہ بات آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اب تو یہ فلاں بھی گناہ گار ہے اور لوگ گناہ گار ہیں، ایسی چیزیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن کے ساتھ، نیک بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور جو بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو اس قدر اس سے نفرت بھی ہوتی ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ایک شفقت اور ہمدردی گناہ گاروں کے ساتھ ہونا یہ بہت لازمی بات ہے۔ اس پر ایک واقعہ جو عبد الرحمن بن حرملہ بیان کرتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام سعید بن مسیب کے، وہ کہتے ہیں خرجت الی الصبح فوجدت سکرانا، میں نے صبح کی نماز کے لیے گھر سے باہر جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ نشے میں دھت ہے، اس نے کوئی نشہ آور چیز کھائی پی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں اسے کھینچ کر نماز پڑھنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر کر کے چلا گیا، یہ باہر اب گلی میں پڑا ہوا ہے یہاں پر، تو کھینچ کر اسے اندر کر دیا گھر میں۔ جا کے نماز پڑھی اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے ملا، ان سے میں نے پوچھا کہ اگر کسی بندے کو کوئی شرابی ملے جس نے نشہ کیا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے بادشاہ کے پاس، قاضی کے پاس لے جائے تاکہ اس پر حد قائم کی جائے، حد لگائی جائے؟ تو وہ فرمانے لگے ان استطعت ان تسترہ بثوبک ففعل، اگر آپ اس پر اپنی چادر ڈال کر، اپنے کپڑے ڈال کر اس کو چھپا سکتے ہیں تو چھپا لو، یعنی وہ گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، اگر آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر ابھی آپ اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرو، نہ کہ تمہیں یہ شوق ہو کہ میں اس پر حد لگاؤں اب جا کے اپنے نمبر بنانے کے لیے۔ تو امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ ان کو نصیحت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر گھر آیا تو میں نے آ کے دیکھا تو وہ بندہ، اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ جب مجھے اس نے دیکھا تو اس پر حیا کے آثار نمودار ہوئے، تو میں نے اسے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تم نے یہ گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو؟ اگر میں رات کو تمہیں لے جاتا اور جا کے حد لگوا دیتا تو پورے مدینہ میں مشہور ہو جانا تھا کہ فلاں شرابی ہے، اس نے شراب پی تھی اور اس کو حد لگ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو ابن حرملہ کہتے ہیں کہ رأیتہ قد حسنت حالہ بعد، میں نے دیکھا واقعی اس کے بعد اس بندے نے اپنی اصلاح کر لی، اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اس جو واقعے میں یا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے اثر میں ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک گناہ گار کے ساتھ ہمیں شفقت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہم یہ والا معاملہ کریں کہ اس کی اصلاح پہلے کریں، نہ کہ تنقید یا پھر اس کے متعلق بری بات کرنا۔ اور اس سے یہ اس شخص کے متعلق ہے جس کا گناہ اس کی اپنی ذات تک محدود ہو۔ اگر کسی کا غلطی، گناہ یا منہج کی خرابی یہ لوگوں تک جا رہی ہو تو اس وقت تو پھر مجبوراً لوگوں کو خبردار کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اصلاً جو کوئی گناہ گار ہو اور آپ کے سامنے ہو گلی محلے میں ارد گرد، تو بجائے لوگوں کو بتانے کہ میں نے اس میں یہ گناہ دیکھا، میں نے اس میں یہ گناہ دیکھا، میں نے اس کو دیکھا یہ کر رہا تھا، یہ کر رہی تھی، اس طرح کی چیزیں کرنے کی بجائے خود سے اصلاح کی کوشش کریں، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اصلاح ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی۔ بہرحال ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی جو وفات ہے یہ بھی مدینہ میں ہوئی، اور بلکہ آخری وقت بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو گھر میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے بستر کے اوپر۔ عبد الرحمن بن حرملہ بیان کرتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس گیا تو شدید مرض میں تھے اور ہل نہیں سکتے تھے،
اپنا جسم ہلا نہیں سکتے تھے. ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اشارے کے ساتھ، تو میں نے سنا کہ وہ والشمس وضحاها اس صورت کی تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر. تو آپ رحمہ اللہ مدینہ میں 94 ہجری میں، اگرچہ اختلاف بھی کیا گیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ 94 ہجری میں جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خلافت تھی، اس وقت آپ کی وفات ہوئی. اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 75 سال تھی. اور جس سال آپ رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں، امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اس سال کو سنۃ الفقہاء کہا گیا، فقہاء کا سال. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سال بہت سارے علماء فقہاء فوت ہوئے تھے 94 ہجری میں. تو اس وجہ سے اس سال کا نام ہی سنۃ الفقہاء پڑ گیا کہ یہ فقہاء کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا سال ہے. واللہ عالم. یہ مختصر ہم نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی زندگی کا جائزہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیرہ، حیاکم اللہ. آپ صاحب یہ چیٹ کے اندر ایک دو سوالات ہیں، ان کو دیکھ لیجئے. بارک اللہ فیک. جی بارک اللہ. کیا یہ بات درست ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو امہات المؤمنین سے ایسے کسی نے دودھ پلایا؟ واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو بھی امہات المؤمنین میں سے کسی نے دودھ پلایا ہو. بس یہی سوال ہے. سنۃ الفقہاء، یہ دوسرا سوال ہے کہ جس میں یہ پوچھا گیا کہ اس سال کا کیا نام تھا. سنۃ الفقہاء اس کو کہا جاتا ہے. بس یہی سوال ہے. بارک اللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے وقت پر. آمین. انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے استفادہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. بارک اللہ. جزاکم اللہ خیر. حیاکم اللہ.